وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ جیسے کوئی پری اتری ہو آسمان سے۔ اس کے ریشمی سیاہ لمبے بال اور اس کی جھیل جیسی آنکھیں جسے ہر کوئی دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا تھا۔ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ دل خراش تھا۔ وہ لڑکی ہماری کلاس کی ہی تھی اور بہت خوبصورت اور حیادار تھی، مگر یونیورسٹی کے اس ماحول نے اس کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی جو پہلے نقاب میں آتی تھی، پہلے اس کا نقاب اترا، اس کے بعد آگے کی کہانی سننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی یونیورسٹی کے ماحول میں ڈھلنے لگی تھی۔ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ جب وہ لڑکی بدل گئی۔ اس کی اپنے ایک کلاس فیلو سے دوستی ہو گئی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کلاس لینا، اب سب کچھ اسی لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا۔ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ گرمیاں شروع ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ لڑکے نے لڑکی سے مری جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ ہم مری چلتے ہیں، یہ میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ مری چلو۔ اس ٹائم پر لڑکی نے صاف انکار کر دیا، مگر لڑکا بھی ٹھیک تھا۔ اس نے بہت محنتیں سماجتیں کی، اس کی کافی دنوں تک اس کے پیچھے پڑا رہا۔ اسے وہ دھمکی دیتا تھا کہ میں تم سے دوستی ختم کر دوں گا۔ وہ لڑکا کلاس کا سب سے ٹیلنٹڈ لڑکا تھا اور ساری لڑکیاں اسے گھور گھور کر دیکھتی تھیں، اور ماریا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اسے اس لڑکے کی دوستی ملی ہے جس نے کسی اور لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی اور وہ صرف اسی کا دوست ہے۔ اور ویسے بھی لڑکیاں تو ہوتی ہی پاگل ہیں، کوئی ہنس کر بات کیا کر لے اپنا دل ہی دے بیٹھتی ہیں۔ اچھا خیر، بڑی مشکل سے اس نے لڑکی کو رضامند کر لیا، کیونکہ اگر وہ رضامند نہ ہوتی تو شاید وہ اس سے دوستی توڑ دیتا۔ جبکہ ماریا یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ تو اس لڑکے کی قربت چاہتی تھی۔ اسے بس یہی لگتا تھا کہ اب وہ لڑکا اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اس کا دوست بن کر رہے گا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی لڑکی دوستی نہیں کر سکتی کیونکہ صرف ماریا ہی اس کی دوست ہے۔ اس وقت غالباً ان کے فائنل ٹرمز بھی چل رہے تھے۔ لڑکی کوئی بہت زیادہ امیر بھی نہیں تھی، اس لیے لڑکے نے اسے کہا کہ تمہاری فیس میں پے کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر ماریا دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں خوش ہوئی تھی کہ اس لڑکے کو اس کا کتنا خیال ہے، مگر بھولی ماریا اس لڑکے کے چنگل میں آہستہ آہستہ پھنستی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت عورت تصور کر رہی تھی کہ اتنا رچ اور ہینڈسم بوائے اس کو بنا محنت کے ہی مل گیا، اور وہ آگے کی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ ماریا اس کی چالوں میں بالکل پھنس چکی تھی اور اپنا فیس کا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور اب ماریا یہی سوچ رہی تھی کہ جو میرے گھر سے فیس کے پیسے ملیں گے اس سے وہ شبان کے لیے ایک بہت خوبصورت سا گفٹ لے لے گی، کیونکہ وہ اسے بھی امپریس کرنا چاہتی تھی۔ مگر اصل کہانی تو اب شروع ہوئی۔ لڑکے کا دوست بینک میں مینیجر تھا جس نے جعلی سٹیمپ لگائی اور یہ شو کروایا کہ اس کی فیس پے ہو چکی ہے، جبکہ اصل میں تو اس کی فیس پے ہی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف ماریا دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ شبان کے ساتھ مری بھی جائے گی، اس کی فیس بھی پے ہو گئی، اور وہ اس کو امپریس کرنے کے لیے ایک اچھا سا گفٹ بھی لے لے گی۔ شبان نے پیپر لا کر ماریا کے ہاتھ میں دیا، یہ لو، آپ کی فیس پے ہو گئی ہے۔ ماریا بھی خوش ہو گئی۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ فیس پیپر سے پہلے ہی آ گئی تھی، اور پھر شبان نے اسے کہا کہ تم اپنی فیس کے پیسے مجھے دے دو، ابھی میرے پاس تھوڑے پیسے کم پڑ رہے ہیں، میں مری سے واپس آ کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ اب ہم اپنا ٹور تو خراب نہیں کر سکتے نا۔ اصل میں وہ تو جا ہی ماریا کے پیسوں سے رہا تھا۔ ان دونوں نے مری جانے کی تیاری کی۔ ماریا نے بھی یہی سوچ کر پیسے اسے دے دیے کہ واپس کر ہی دے گا، اتنا امیر لڑکا اتنے سے پیسے کیوں کھائے گا، گفٹ میں بعد میں دے دوں گی، ابھی ہم مری سے تو ہو آئیں۔ یہاں سے تو وہ صرف دوستی کا مان رکھتے ہوئے اکیلی جا رہی تھی، مگر ابھی بھی کچھ ٹوئسٹ تھا۔ اس لڑکے نے اپنے 4 دوستوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ماریا جو کہ ہاسٹل میں رہتی تھی، کیونکہ وہ ایک گاؤں کی لڑکی تھی، بہت ہی باپردہ، باشعور، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ باحیا بھی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ راتوں رات ہاسٹل سے نکلی اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اب 3-4 دن سے اس کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا،
کیونکہ فونز اس زمانے میں تھوڑے کم ہی یوز ہوتے تھے۔ جب اتنے دنوں سے رابطہ نہیں ہوا تو اس کے گھر والے پریشان ہونے لگے۔ جب اس کے ہاسٹل سے معلوم کیا گیا کہ لڑکی کہاں ہے تو ہاسٹل والوں نے یہی بتایا کہ وہ گھر جانے کے بہانے سے یہاں سے 4 دن پہلے ہی نکل چکی ہے۔ اب پوری فیملی میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ گھر والے اس کے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے سوچا کہ FIR کٹوائی جائے، لیکن اپنی عزت بچانے کے چکروں میں چپ رہے کہ شاید لڑکی واپس آ جائے۔ چند دنوں بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئی، مگر اپنی عزت کا جنازہ نکلوا کر۔ واپس آ کر اس نے گھر میں یہ کہا کہ اس کا موبائل خراب تھا اور وہ اپنی سہیلی کے گھر لاہور گئی ہوئی تھی۔ موبائل خراب ہونے کی وجہ سے اسے نمبر بھی یاد نہیں تھا اور وہ آپ لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں پیپر سٹارٹ ہوئے اور پہلا پیپر تھا جب انچارج نے آ کر ماریا کو کہا کہ آپ کی فیس پے نہیں ہوئی۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ میری فیس تو پے ہو گئی تھی، تو یہ سب کیا ماجرا ہے۔ اس نے اپنا فیس چالان بھی دکھایا مگر کچھ نہ بن سکا اور اسے دوسرے پیپر میں بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور اب وہ گھر سے فیس بھی نہیں مانگ سکتی تھی کیونکہ وہ فیس کے پیسے تو پہلے ہی لے چکی تھی۔ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی۔ جا کر اس نے شبان کا گریبان پکڑ لیا۔ شبان کو جیسے کوئی فرق نہ پڑا، وہ اسے دیکھ کر صرف اور صرف مسکراتا رہا اور وہ اپنی بے بسی کا ماتم مناتی رہی۔ اور اب ہو بھی کیا سکتا تھا، اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی کسی مخلص روم میٹ نے اس کے گھر میں ساری حقیقت بتا دی اور اس کے بعد اس کے والدین یونیورسٹی پہنچ گئے۔ اب لڑکی بھی اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھی اور اس نے ساری کہانی اگل دی۔ یہ بات اب یونیورسٹی میں بہت اوپر تک پہنچ چکی تھی اور پھر لڑکے کے گھر والوں کو بلوایا گیا۔ یونیورسٹی کا ہیڈ جو کہ ایک بہت نیک دل انسان تھا، وہ لڑکے کے والدین کو کہنے لگا کہ اب آپ کے بیٹے کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکے کے والدین نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ تو ہکا بکا رہ گئے اور لڑکے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی تو عزت ہی نہیں ہے۔ دوستوں سمیت ماریا کی عزت لوٹنے والا بھلا اب کیسے اسے اپنا سکتا تھا، کیونکہ ایسے مردوں کو تو باعزت اور شریف لڑکیوں سے ہی شادی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ کل کو دوست بھی اس کو تانے دیتے۔ یونیورسٹی کا ہیڈ اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے بیڈ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کر لڑکوں کو عبرت ناک سزا دی، جس کی وجہ سے اب وہ کہیں پہ بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی جاب کر سکتا تھا۔ اس کہانی کے ذریعے صرف لڑکیوں کو ایک ہی میسج ہے کہ یونیورسٹی اور ہاسٹلز میں رہ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزتوں کو پامال مت کریں، اور جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔